الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ العصر میں ایک مضمون کو قسم اٹھا کر بیان فرمایا۔ وہ مضمون یہ ہے کہ وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، صحیح عقیدہ مسنون عمل کی دعوت دیتا ہو، اور اگر اس دعوت پر مشکلات اور مصائب آئیں تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہو۔ اور ایک اس صورت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی اور مضمون بیان فرمایا، وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ درست ہو، جس کے اعمال سنت کے مطابق ہوں، اور جو عقائد میں آنے والے شبہات کو زائل کرتا ہو، اور جو اعمال کے راستے میں آنے والی خواہشات کی اصلاح کرتا ہو۔ قسم اٹھائی ہے زمانے کی۔ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ کلام عرب میں قسم ہمیشہ تاکید کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ دعویٰ پر دلیل کے لیے بھی ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ فرمایا ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہی انسان کامیاب ہے جس کا عقیدہ درست ہے، عمل سنت کے مطابق ہے، صحیح عقیدہ مسنون عمل کی دعوت دیتا ہے، اور دعوت پر تکلیف آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے۔ یہ دعویٰ ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ والعصر، العصر سے مراد ہے انسانی تاریخ۔ قرآن کریم کی اس آیت کا ہر مخاطب انسان، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں آدم علیہ السلام سے لے کے اپنے دور تک پوری انسانی تاریخ کو دیکھو، کون کامیاب ہے؟ وہی کامیاب ہے کہ جس کے اندر یہ چار چیزیں موجود ہیں، ورنہ انسان ناکام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ دلیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی مبارک عادت ہے اور مبارک طرز ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ دعویٰ بیان فرمائے تو اس دعویٰ پر دلیل دیتے ہیں، اور اگر کوئی شبہ ہو تو اس کو رد فرماتے ہیں، کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کو جواب دیتے ہیں۔ اور یہی ہمارا کام ہے علماء کا، عقائد کو دلائل سے بیان کریں، اور اعتراض ہو تو اس کا جواب دلیل کے ساتھ دیں۔ اب میں اس پر مختصر سی گفتگو بنیادی کرتا ہوں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ شریعت کے بنیادی اجزاء 5 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 معاشرات۔ اعتقادات کا معنی ہے عقائد، عبادات کا معنی ہے اعمال، اخلاقیات کا معنی ہے اخلاق اور قلبی صفات، اور معاملات کا معنی ہے آپس کے مالی اور دیگر باہمی تعلقات۔ معاشرات کا معنی ہے آپس میں انسانی تمدن میں رہنے کے طریقے۔
یہ شریعت کے بنیادی اجزاء ہیں، اور اگر آپ اس سے درمیانی یعنی اس سے چھوٹی تقسیم کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے اجزاء 3 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات یعنی عقائد، نمبر 2 عبادات یعنی اعمال، نمبر 3 اخلاقیات یعنی اخلاق۔ اب اعمال کے اندر آپ تھوڑی سی توسیع کر لیں عبادات میں، اس میں عبادات بھی کر لیں، معاشرات بھی کر لیں، معاملات بھی کر لیں، اسی کا حصہ بن جائیں گی۔ اور اگر اس سے بھی مختصر تقسیم کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے بنیادی اجزاء 2 ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات یعنی عقائد، نمبر 2 عبادات یعنی اعمال۔ قرآن کریم کی اس سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے اس سب سے مختصر تقسیم کا ذکر فرمایا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بنیاد 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ آگے تیسری چیز ہے عقائد اور اعمال کی دعوت، چوتھی چیز ہے انہی عقائد اور اعمال کی دعوت پر آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا۔ لیکن بنیادی یہ 2 چیزیں ہیں، عقائد اور اعمال۔ مختصر سی بات اس پہ کر لیتے ہیں کہ عقیدہ کا معنی کیا ہے، عمل کا معنی کیا ہے، کیونکہ سبق ہمارا اصول عقائد پر چلنا ہے، ہم نے عقائد کے اصولوں پر تفصیلی بات کرنی ہے، اس لیے عقیدہ کا معنی اور عمل کا معنی، چونکہ شریعت کے بنیادی اجزاء 2 ہیں، عقائد اور اعمال۔ عقیدہ کا معنی سمجھیں اور عمل کا معنی سمجھیں۔ عقیدہ کا معنی ہے لغوی ما عقد علیہ القلب والضمیر المنجد، انسان اپنے دل اور ضمیر کو جس کا پابند کرے اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ ہے عقدہ سے، عقدن سے کہتے ہیں گرہ، یعنی آدمی کچھ نظریات کی دل میں ایسی گرہ باندھ لے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں لیکن دل میں باندھے والی گرہ کے ٹکڑے نہ ہوں، یہ ہے عقیدہ۔ ما تدین بہ الانسان واعتقدہ المنجد، جس کو انسان اپنا دین بنا لے اور اس کا اعتقاد رکھ لے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ عقیدے کا شریعت میں معنی کیا ہے؟ شریعت عقیدہ کسے کہتی ہے؟ العقیدہ الحکم الجازم الذی یقبلہ القلب وتطمئن الیہ النفس، وہ پختہ حکم ہے جسے دل تسلیم کر لیتا ہے اور انسان کا نفس اس پہ مطمئن ہوتا ہے، حتیٰ یسیر یقیناً ثابتا لا یخالطہ شک، اتنا پختہ یقین ہوتا ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ وہو فی الدین ما یقصد بہ التصدیق دون العمل، اور شریعت میں وہ نام ہے تصدیق، یعنی دل سے کسی چیز کو سچا سمجھنا، عمل کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے، انبیاء پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ عمل کا معنی، ایک عمل کا معنی لغوی اور ایک عمل کا معنی شرعی۔ لغوی کا معنی ہوتا ہے کہ عربی زبان میں عمل کسے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ شریعت عمل کسے کہتی ہے، 2 باتوں میں فرق سمجھیں۔ لغوی معنی محمد بن ابو بکر بن عبد القادر الرازی رحمہ اللہ، وفات 660 ہجری، مختار الصحاح، العبادہ الطاعت، عبادت کا معنی ہے اطاعت کرنا، اور عبادت کے اصطلاحی معنی امام علی بن محمد بن علی المعروف میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ، وفات 816 ہجری، کتاب التعریفات میں لکھتے ہیں، فعل المکلف علی خلاف ہوا نفسہ تعظیما لربہ، مکلف آدمی کا اپنے رب کی تعظیم کی وجہ سے اپنے نفس کی خواہش کی مخالفت کرتے ہوئے عمل کرنا، یعنی انسان عبادت کرے، کوئی عمل کرے اور اللہ کی تعظیم کی وجہ سے، اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی اغراض کی وجہ سے نہیں، مجھے فلاں دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھوں، مجھے وہ نیک سمجھے، اپنے نوکر رکھ لے گا، یہ تو بذاتی مفاد ہے، اس کو عبادت کیسے کہیں گے؟ تو عبادت کہتے ہیں انسان اللہ کو بڑا سمجھ کر
اور اپنے نفس کی خواہش کے خلاف کوئی کام کرے، یہ ہے عبادت۔ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے، عام طور پر ہمارے بہت سارے حضرات اور خواتین یہ کہتے ہیں جی میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا، صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ عبادت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی کا دل کرے، عبادت تو نام ہے فعل مکلف کا۔ مکلف کا معنی جس کو تکلیف دی گئی، جس کو مشقت میں ڈالا گیا۔ عبادت کا معنی تو یہ ہے کہ آدمی کا دل نہ کرے اور پھر عبادت کرے، دل کرے اور عبادت کرے تو یہ تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس لیے یہ وساوس دماغ سے جھٹک دیں، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، جی تو بڑا چاہتا ہے لیکن اٹھ نہیں سکتا، سستی ہو جاتی ہے، دعا فرما دیں۔ اس کا علاج دعا نہیں ہے، اس کا علاج صرف ہمت ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقد فرمایا کرتے کہ سستی کا علاج چستی ہے، سستی کا علاج چستی ہے، اور کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ نے چستی کرنی ہے تو عبادت کی توفیق ملے گی، سست آدمی عبادات نہیں کر سکتا۔ شریعت کے بنیادی اجزاء دو ہیں، عقیدہ اور عمل۔ عقیدہ اور عمل میں فرق سمجھیں۔ فرق نمبر 1، عقیدہ اصل ہے اور عمل فرع ہے۔ عقیدہ جڑ ہے، عمل شاخ ہے۔ تو جو فرق اصل اور فرع میں ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ اس کی مثال سمجھیں۔ ایک ہے عدد 1 2 3 گنتی، اور ایک ہے صفر۔ عقیدہ ایسے ہے جیسے عدد ہے، اور عمل ایسے ہے جیسے صفر ہے۔ عقیدہ جیسے عدد اور عمل جیسے صفر۔ عدد اور صفر میں کیا فرق ہے؟ یہ ذرا کچھ فرق سنیں۔ ایک فرق یہ ہے، عدد صفر کے بغیر ہو تب بھی اس کی قیمت ہے، صفریں عدد کے بغیر جتنی بھی ہوں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح عقیدہ عمل کے بغیر ہو تب بھی اس کی قیمت ہے، اور عمل سے ہی عقیدہ کے بغیر ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر 1000 صفریں لکھ دیں کسی کھاتے میں نہیں، لیکن اگر آپ 1 صفر لکھیں اور لیکن عدد کے ساتھ لکھیں 10، اب دیکھیں صفر کی قیمت ہے۔ 1 کو ہٹا دیں 10 صفریں لکھ دیں، کوئی قیمت ہی نہیں۔ مومن ہو اور نیک نہ ہو، یعنی ایسا مومن جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے، اس کی بھی قیمت ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کافر ہو کہ جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ ہو، اس کی پھر بھی کوئی قیمت نہیں۔ تو عمل کی قیمت بنتی ہے کب؟ جب عقیدہ موجود ہو۔ عمل کی قیمت نہیں بنتی جب تک عقیدہ موجود نہ ہو۔ اس لیے میں پوری امت کو بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، پہلے محنت عقائد کی ہے پھر محنت اعمال کی ہے۔ پہلے محنت عقائد کی ہے پھر محنت اعمال کی ہے۔ پہلے محنت عقائد کی ہے پھر محنت اعمال کی ہے۔ عقیدہ درست ہوگا عمل قبول ہوگا، عقیدہ درست نہیں ہوگا تو عمل قطعاً قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا فرق سمجھیں، صفر کے ساتھ عدد آئے تو صفر کی قیمت بن جاتی ہے، عدد کے ساتھ صفر آئے تو عدد کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی عدد کے آنے سے صفر کی قیمت بنتی ہے اور صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھتی ہے۔ توجہ سے بات سمجھ لیں، صفر عدد کے آنے سے صفر کی قیمت بنتی ہے۔ 3 صفریں موجود ہیں، ایک عدد آیا 1000 بن گئے۔ 2 صفریں موجود ہیں، ایک عدد آیا 100 بن گئے۔ 1 صفر موجود ہے، ایک عدد آیا 10 بن گئے۔ تو صفر موجود ہے، عدد آیا تو صفر کی قیمت بن گئی ہے، اور صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ 1 موجود ہے، 1 صفر آئی 10 بن گئے۔ 2 صفریں آئیں 100 بن گئے۔ 3 صفریں آئیں
تو 1000 بن گئے۔ تو دیکھیں عدد کے آنے سے صفر کی قیمت بنتی ہے اور صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھتی ہے۔ اسی طرح عقیدہ کے آنے سے عمل کی قیمت بنتی ہے اور عمل کے آنے سے عقیدہ کی قیمت بڑھتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کافر کے اعمال موجود ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، وہ جو ہی کلمہ پڑھے گا تو اس کے اعمال بن جائیں گے، قیمت لگ جائے گی، قیمت لگ جائے گی فوراً۔ مومن ہے، نیک اعمال نہیں ہے، اس کی قیمت کم ہے، اعمال ہے، اس مومن کی قیمت بڑھ جائے گی۔ قیمت تو پہلے بھی تھی لیکن اعمال کے آنے سے قیمت بڑھی ہے۔ تیسرا فرق سمجھیں، صفر اپنے مقام پر ہو یعنی دائیں جانب ہو تو صفر کی قیمت ہوتی ہے، اور اگر اپنے مقام سے ہٹ کر بائیں جانب ہو جائے صفر کی قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح عمل اپنے مقام پر ہو تو عمل کی قیمت ہے، مقام سے ہٹ جائے تو عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر اب دیکھیں ایک ہے، ایک آپ دائیں جانب ایک صفر لکھیں 10، 2 لکھیں 100، 3 لکھیں 1000، یہ ایک ہے، آپ اسے دائیں جانب صفر لکھیے ایک تو 10 بن گئے۔ اگر اسی صفر کو بائیں جانب لکھیں 1، 2، 3، 4 کوئی قیمت نہیں۔ تو صفر اپنے مقام پر دائیں جانب ہوگی تو قیمت بنے گی، مقام سے ہٹ جائے تو کوئی قیمت نہیں۔ اسی طرح عمل اپنے مقام پر ہو تو قیمت ہے، مقام سے ہٹ جائے تو قیمت نہیں ہے۔ فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، 2 رکعت پڑھے، قیمت ہے۔ لیکن اگر سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے اب 2 رکعت پڑھے، اب قیمت نہیں ہے، 2 رکعت تو وہی ہے۔ تو جس طرح صفر اپنے مقام پر ہو تو قیمت ہوتی ہے، اسی طرح عمل اپنے مقام پر ہو تو قیمت ہوتی ہے، وگرنہ اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہوتی۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں۔ چوتھا فرق سمجھیں، صفر عدد کے دائیں جانب ہو اور ایک ہو تب بھی قیمت ہے، اور بائیں جانب ہوں اور کئی ہوں تب بھی قیمت نہیں ہے۔ اگر صفر عدد کے بائیں جانب ہو اور صفریں بڑھتی چلی جائیں تو ان صفروں کے بڑھنے سے نقصان تو ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کاغذ ضائع ہو رہا ہے، سیاہی ضائع ہو رہی ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اسی طرح عمل تھوڑا ہو لیکن اپنے مقام پر ہو، اس کا فائدہ ہے۔ عمل مقام سے ہٹ جائے، اب جتنا عمل زیادہ کریں گے اتنا نقصان ہوگا۔ فجر کی سنتیں سورج نکلنے سے پہلے پڑھیں اور 2 پڑھیں، اور سورج نکلنا شروع ہو جائے تو آپ 4 پڑھ لیں، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ مقام سے ہٹ جائے گا عمل تو جتنا بڑھتا جائے گا اتنا نقصان ہوگا، اتنا نقصان ہوگا۔ فرق نمبر 2، عقیدہ اور عمل میں دوسرا فرق۔ عقیدہ کا محل دل ہے اور عمل کا محل بدن ہے۔ جو فرق بدن اور قلب اور دل میں ہے، یہی فرق عقیدہ اور عمل کے اندر بھی ہے۔ عقیدہ کا محل دل ہے اور عمل کا محل جسم ہے، تو جو فرق دل اور جسم میں ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ پہلا فرق، اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی محفوظ ہوتا ہے، جو چیز قیمت میں کم ہوتی ہے اس کا رکھنے کا محل بھی نسبتاً کم محفوظ ہوتا ہے۔ سونا اس کی دکان ہو، کرنسی اس کی دکان ہو پیسوں کی، تو آپ نے منی ایکسچینج دیکھے ہیں، وہاں لاک بھی ہوگا، گارڈ بھی ہوں گے، کیمرہ بھی ہوگا۔ اور اگر کپڑے کی دکان ہے، اچھے جوتوں کی دکان ہے، وہ قیمت میں کم ہے، دروازہ تو بند ہوگا، مٹی نہ ہو، غبار نہ ہو،
لیکن اس کی حفاظت اتنی نہیں جتنی گولڈ، سونے اور چاندی اور ہیرو کی ہے۔ اس کے بعد آپ آلو، پیاز، ٹماٹر، سبزی دیکھ لیں، یہ قیمت میں اور کم ہے، تو ان کے رکھنے کی جگہ اور کم محفوظ ہے۔ اسی طرح عقیدہ چونکہ قیمت میں زیادہ ہے، اس کے رکھنے کا محل زیادہ محفوظ ہے جو اندر ہے دل، اور عمل عقیدے کی نسبت کم قیمت کا ہے، اس لیے اس کے رکھنے کا محل بھی ظاہر بدن ہے جو نسبتاً کم محفوظ ہے۔ دوسرا فرق سمجھیں، یہ دل اور جسم میں فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے، اگر دل کے بعض اجزاء کٹ جائیں تو بندہ مر جاتا ہے، اور جسم کے بعض اجزاء کٹ جائیں تو بندہ زندہ رہتا ہے، اگرچہ کمزور اور ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر عقائد میں سے بعض عقائد کاٹ دیے جائیں تو انسان اگر اسلامی عقائد میں سے کوئی عقیدہ نکلا ہے تو کافر ہو جائے گا، اہل سنت کا عقیدہ چھوڑا تو وہ اہل بدعت ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے عقائد درست ہیں اور کچھ اعمال چھوڑ دیتا ہے تو مسلمان ہی رہے گا، کمزور مسلمان ہوگا لیکن رہے گا مسلمان۔ تو جس طرح دل کے بعض اجزاء کٹ جانے سے انسان زندہ نہیں رہتا، اسی طرح ضروریات دین میں سے ایک عقیدہ بھی چھوٹ جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ ضروریات اہل سنت میں سے ایک عقیدہ بھی چھوٹ جائے اہل سنت نہیں رہتا، لیکن عقیدہ درست ہو اور کچھ اعمال چھوڑ دے تو مسلمان رہتا ہے، اہل سنت رہتا ہے، اگرچہ کمزور درجے کا مسلمان اور کمزور درجے کا وہ مسلمان ہو یا کمزور درجے کا اہل سنتی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا مزید وضاحت سمجھیں عقیدہ کی اہمیت شریعت میں کیا ہے۔ دیکھیں، میں نے بتایا ہے کہ عقائد اصل ہیں، عمل فرع ہے۔ صحیح عقیدہ کے بغیر اللہ کے عذاب سے نجات ممکن ہی نہیں۔ اگر صحیح عقیدہ ہو، عمل صالح نہ ہو تو نجات کی امید ہے، معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ چاہے تو معاف فرما دے اور اللہ چاہے تو معاف نہ فرمائے، لیکن مشرک اور کافر کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وفات 150 ہجری الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ مِنَ السَّيِّئَاتِ دُونَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَلَمْ يَتُبْ عَنْهَا صَاحِبُهَا حَتَّى مُؤْمِنًا فِي مَشِيَّةِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَانَهُ وَلَمْ يُعَذِّبْ بِالنَّارِ أَصْلًا۔ اگر کوئی شخص شرک اور کفر کے علاوہ گناہ کرے اور بغیر توبہ کے مر جائے، مسلمان ہے، مومن ہے، گناہ کیے، توبہ نے کی، مر جائے، حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو معاف فرما دیں اور چاہیں تو اس کو عذاب دے دیں، چاہیں تو عذاب دیں، چاہیں تو عذاب نہ دیں، اللہ کی مشیت پر ہے۔ لیکن یہ صرف اور صرف اس کے بارے میں ہے جو گناہ کرتا ہے، کفر اور شرک کی معافی نہیں۔ تو یہاں دو باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات، کفر اور شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ دوسری بات، کفر اور شرک کے علاوہ بڑے سے بڑا گناہ بھی قابل معافی ہے، ہاں اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی ہے معاف کریں یا نہ کریں۔ کفر اور شرک ناقابل معافی جرم ہے، اس پر دلائل سورۃ الاعراف آیت نمبر 40، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ہم 7ویں زمین پر ہیں، اوپر 7 آسمان ہیں، پھر 7 آسمان کے اوپر علیین ہے، پھر علیین کے اوپر جنت ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے بھی جنت میں جانا ہے تو آسمان سے گزر کر جانا ہے نا، یہ بتایا اس کے لیے آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا، اس لیے جنت میں کہاں جانا ہے۔ مومن فوت ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے تو اس کی روح علیین میں جاتی ہے، اور علیین 7 آسمان سے اوپر ہے۔
کافر مرتا ہے، جسم اس کا قبر میں ہے، روح اس کی سجین میں جاتی ہے جو 7 زمینوں سے نیچے ہے۔ تو مومن کی موت کے بعد روح جنت میں کب جائے گی؟ آسمانوں سے گزر کے۔ فرمایا جو کفر پہ مرتا ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔ فرمایا جس طرح سوئی کا باریک سا سوراخ ہے، اس میں سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، اسی طرح کافر کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ میں حیران ہوں کہ بعض لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں جنت بہت وسیع ہے، صرف تم نے نہیں جانا، اوروں کو بھی جانے دو۔ ہم کسی کو جنت میں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ ہم کسی کو جنت سے کیسے روک سکتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو جنت یا جہنم میں بھیجنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فیصلہ فرما دیا ہے، کافر کو خدا جنت میں نہیں بھیجیں گے۔ تو ہم چاہیں وہ تب بھی نہیں جائے گا، ہم نہ چاہیں مومن تب بھی جنت میں جائے گا۔ ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ایک شخص تھے، وہ یہی بات کہہ رہے تھے، دیکھو اللہ کی جنت اتنی بڑی ہے، اگر صرف تم ہی نے جنت میں جانا ہے، ہم ہی نے جانا ہے، اتنی بڑی جنت کو خدا کیا کریں گے؟ بیٹا بات سمجھو، آخری شخص جو جنت میں جائے گا اس کو اللہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے، لیکن وہ 10 گنا بڑی جنت میں رہنے والا ایک ہوگا اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی کہہ سکتا ہے یا اللہ اتنی بڑی جنت ہے، دنیا سے 10 گنا بڑا ایک ہے، اس میں 4-5 کافر بھی بھیج دو، نہیں ہو سکتا، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ دلیل سورۃ الکاف آیت نمبر 105، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ جس شخص نے کفر کیا، اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، جو کفر پہ مرا ہے، اللہ فرماتا ہے فحبطت اعمالہم، اگر اس کا کوئی نیک عمل ہے بھی نا تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن کافر کا نیک عمل تولنے کے لیے اللہ ترازو ہی نہیں رکھیں گے، نیک عمل کا کچھ فائدہ نہیں، پکا جہنمی ہے۔ اسی طرح دلیل نمبر 3 حدیث ہے، مسند امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، مسند احمد حدیث نمبر 3811۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا من جعل للہ ندن جعل اللہ لہ فی النار، جعلہ اللہ فی النار، جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ جہنمی ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا۔ کفر و شرک کے علاوہ بڑے سے بڑا جرم ہو وہ قابل معافی جرم ہے، بڑے سے بڑا گناہ قابل معافی جرم ہے۔ دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے اور مشرک کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اپنے پیغمبر کے ذریعے اللہ نے اعلان فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو، بڑے سے بڑا بھی گناہ کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 5827۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، آپ آرام فرما رہے تھے، میں پھر آیا، آپ بیدار ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اسی کلمے پر مر جاتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے چوری کرے، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زانی اور چور ہو۔ میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زانی اور چور ہو، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زانی اور چور ہو۔ میں نے پھر عرض کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ،
اگرچہ زانی اور چور ہو۔ فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَبِي ذر، فرمایا ابو ذر تو ناک رگڑتا رہا وہ تب بھی جنت میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی واضح بات ارشاد فرما دی ہے، کتنی واضح بات ارشاد فرما دی ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا تھا کہ کفر اور شرک ناقابل معافی ہے، اور اعمال قابل معافی جرم ہے، اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ عقائد کے بارے میں اصول یاد رکھ لیں، آگے بھی میں انشاءاللہ اس پر بات کروں گا، لیکن یہاں بات ذہن نشین فرما لیں، میں تفصیل سے بات آگے کروں گا۔ وہ کیا کہ عقائد کے لیے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے سارے عقائد درست ہوں۔ ایک عقیدہ بھی اسلام کے خلاف ہوا تو بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام عقائد اہل سنت والے ہوں۔ ایک عقیدہ بھی اہل سنت والجماعت کے خلاف ہوا، یہ شخص اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتا۔ عربی کا ایک معروف شعر ہے، ان العقائد کلھا اس لاسلام الفتح، ان العقائد کلھا اس لاسلام الفتح، ان ضاع امر واحد بینہن فقد غوا۔ یہ عربی کا شعر ہے۔ میں اکثر طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ مختصر اشعار یاد کیا کریں۔ ان العقائد کلھا اس لاسلام الفتح، ان ضاع امر واحد بینہن فقد غوا۔ تمام عقائد اسلام کی بنیاد ہیں، اے نوجوان، اسلام کی بنیاد ہیں۔ اگر ایک عقیدہ بھی خراب ہو جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ فارسی کا شعر ہے، خشت اول چوں نہت معمار کچ، تا سریا می رود دیوار کچ۔ اگر مستری اور معمار بنیاد کی اینٹ کو ٹیڑھا رکھ دے، دیوار ٹیڑھی جاتی ہے، خواہ سریا ستارے تک کیوں نہ جائے۔ بنیادیں ٹیڑھی ہو جائے تو دیوار کو سیدھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عقائد کو اہمیت کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عقائد دین کی بنیاد ہیں، ان پر اسلام کی عمارت کا مدار ہے۔ اگر عقائد کی بنیاد نہ ہو تو اسلام کی عمارت کا وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے عقائد کو ہر حال میں سیکھیں، محنت کریں۔ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ وفات 150 ہجری الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں، وَإِذَا أُشْكِلَ عَلَى الْإِنسَانِ شَيْءٌ مِّن دَقَائِقِ عِلْمِ التوحید، انسان کو اگر علم توحید کے مسائل سمجھنے میں دشواری پیش آئے، فَإِنَّهُ يَنبَغِي لَهُ أَن يَعْتَقِدَ فِي الْحَالِ مَا هُوَ الصَّوَابُ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى، بس اتنا ذہن بنا لے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں جو اسلام نے عقائد بتایا وہ درست ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن اس پر رکے نہیں۔ اِلَىٰ أَن يَجِدَ عَالِمًا فَيَسْأَلَهُ وَلَا يَسْعُهُ تَأْخِيرُ الطَّلَب، اور عالم کی تلاش کرے، جب عالم تک پہنچ جائے پھر عالم سے تفصیلات معلوم کرے۔ بَلَا يُعْذَرُ بِالْوَقْفِ فِيهِ، اور اگر عالم کو تلاش نہیں کرتا یہ اس کا عذر کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ وَيُكَفَّرْ إِن وَقَفَ فِيهِ، اور اگر صحیح عقائد کے بارے میں خاموشی اختیار کرے کہ مجھے نہیں پتہ، تو امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے شخص کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ یعنی بنیادی عقائد توحید کے بارے میں کہ مجھے نہیں پتہ، میں تو عالم نہیں ہوں، میں تو جانتا نہیں ہوں، بھئی جانتا تجھے جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تیری ذمہ داری ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شریعت کے بنیادی اجزاء دو ہیں، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ جس علم میں عقائد سے گفتگو ہو اس کو علم العقائد، علم الکلام کہتے ہیں، اور جس علم میں اعمال، احکام، مسائل سے گفتگو ہو اس کو علم الفقہ کہتے ہیں۔ علم العقائد، علم الکلام کو الفقہ الاکبر کہتے ہیں، اور علم الفقہ کو الفقہ الاصغر بھی کہتے ہیں۔ ایک تو میں نے بتایا کہ عقائد کے علم کو علم الکلام کہتے ہیں، اور احکام اور مسائل کے علم کو علم الفقہ کہتے ہیں۔ اور کبھی تقسیم یوں کی جاتی ہے کہ عقائد کے علم کو بھی علم الفقہ، مسائل کے علم کو بھی علم الفقہ، لیکن فرق کیا ہے؟
عقائد کے علم کو کہتے ہیں الفقہ الاکبر، اور مسائل کے علم کو کہتے ہیں الفقہ الاصغر۔ عقائد بڑی فقہ ہے اور مسائل کہتے ہیں چھوٹی فقہ ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الراجحی الہدایۃ الربانیہ فی شرح العقائد عقیدۃ الطحاویہ، اس میں لکھتے ہیں لما کتب الامام ابا حنیفۃ النعمان رحمہ اللہ اوراقا جمعہا فی اصول الدین سماہا الفقہ الاکبر، حضرت امام ابو حنیفہ نے چند اوراق پر مشتمل مختصر سا رسالہ اصول دین میں لکھا تو اس کا نام لکھا الفقہ الاکبر۔ اما فقہ فروع الدین فہو الفقہ الاصغر، اور جو فروع دین کا علم فقہ الاصغر ہے۔ علامہ راجحی لکھتے ہیں فیکون العلم علمین، علم کی دو قسمیں ہیں، علم اصول الدین وہذا هو الفقہ الاکبر، وعلم فروع الدین وہذا هو الفقہ الاصغر۔ ایک ہے علم اصول دین کا اور ایک ہے علم فروع دین کا۔ جو اصول دین کا علم ہے وہ الفقہ الاکبر ہے، اور جو فروع دین کا علم ہے وہ الفقہ الاصغر ہے۔ دوسرا حوالہ امام ابو المؤید موفق بن احمد الخارزمی المکی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 568 ہجری۔ انہوں نے امام حماد بن ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے مناقب الامام الاعظم کتاب میں۔ حضرت حماد امام حنیفہ رحمہ اللہ کے صاحبزادے ہیں، بیٹے۔ وہ فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ رحمہ اللہ یأمرنی بطلب الکلام، امام حماد کہتے ہیں کہ میرے والد ابو حنیفہ مجھے حکم دیتے علم الکلام سیکھو، ویحدونی کثیراً علی، اور مجھے علم الکلام سیکھنے پر ابھارتے اور فرماتے یا بنی تعلم الکلام فإنہ الفقہ الاکبر، یا میرے بیٹے علم الکلام کو سیکھو، کیوں؟ یہ علم الکلام الفقہ الاکبر ہے۔ میں نے الفقہ الاکبر پڑھاتے ہوئے یہ بات کہی کہ عقائد کے علم کو الفقہ الاکبر کہتے ہیں اور مسائل کے علم کو الفقہ الاصغر کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے قسم اٹھا رکھی ہوتی ہے کہ ہم نے مخالفت ہی کرنی ہے، تو مجھے ایک عالم نے میرے اس سبق پر کسی کا تبصرہ نقل کیا کہ دیکھیں اس نے ایک اور چھوڑ دی ہے۔ کیا چھوڑ دی ہے؟ عقائد کو الفقہ الاکبر کہہ رہا ہے اور مسائل کو ایک اور اس نے چھوڑ دی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کو آتا جاتا کچھ ہے نہیں اور عقیدے پر کام کر رہے۔ تو میں نے یہ حوالہ اس کو بھیج دیا، میں نے کہا یہ میں نے نہیں چھوڑی، جس امام کے مقلد ہے اس امام نے فرمایا ہے اپنے بیٹے کو تعلم الکلام فإن الکلام فإن الفقہ الاکبر، الفقہ الاکبر عقائد کو امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے، میں نے نہیں کہا، میں تو اکابر کی باتیں نقل کرتا ہوں۔ میں نے ان کو حوالہ دے دیا، باقی میں نے کہا میں اس پہ بحث نہیں کرتا، انہیں جو فرمایا وہ ٹھیک فرمایا، ان کا اپنا مذہب ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ شریعت کے بنیادی اجزاء دو ہیں، عقائد اور مسائل۔ عقائد کو علم العقائد علم الکلام، اور مسائل کے علم کو علم الفقہ، یا کبھی عقائد کے علم کو الفقہ الاکبر اور مسائل کو الفقہ الاصغر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو عقائد میں کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہی رکھا ہے الفقہ الاکبر، چونکہ اس کا نام علم الکلام بھی ہے علم العقائد کا، اس لیے علم الکلام کا ضروری ہے کہ معنی کیا جائے اور علم الکلام کا مقصد بتایا جائے، غرض علم الکلام کا موضوع بتایا جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ جب علم العقائد ہے تو اس کو علم الکلام کیوں کہتے ہیں، یہ کہنے کی وجہ کیا ہے۔ میں ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے بات سمجھے کہ علم الکلام کی تعریف کیا ہے۔ علم الکلام کی ایک تعریف علامہ سعد الدین تفتازانی نے کی ہے، اور ایک علم الکلام کی تعریف ابن خلدون نے کی ہے۔ میں دونوں نقل کر کے پھر ترجیح پیش کرتا ہوں۔ علم الکلام کی تعریف علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، شرح المقاصد فی علم الکلام میں فرماتے ہیں هو العلم بالعقائد الدینیہ عن الادلۃ الیقینیہ
علم الکلام وہ علم ہے جس میں دلائل یقینیہ کے ذریعے اسلامی عقائد کا علم حاصل ہوتا ہے، اور مشہور مؤرخ فقیہ ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المعروف ابن خلدون رحمہ اللہ وفات 808 ہجری، تاریخ ابن خلدون میں لکھتے ہیں ہوا علم یتضمن الحجج عن العقائد الایمانیہ بالادلۃ العقلیہ والرد علی المبتدعۃ المنحرفین فی الاعتقادات عن مذاہب السلف و اہل السنہ۔ علم الکلام وہ علم ہے جو ایسے دلائل پر مشتمل ہوتا ہے کہ ان عقلی دلائل کے ذریعے ایمانی عقائد کا دفاع کیا جاتا ہے اور اہل السنت اور اسلاف کے عقیدہ سے انحراف کرنے والے اہل بدعت کا دلائل سے رد کیا جاتا ہے۔ اب ایک تعریف سعد الدین تفتازانی صاحب نے کی ہے اور ایک تعریف ابن خلدون نے کی ہے۔ دونوں کی تعریف میں فرق یہ ہے کہ جو پہلی تعریف ہے وہ صرف عقائد قطعیہ پر صادق آتی ہے سعد الدین کی، اور جو دوسری ہے وہ عقائد قطعیہ ظنیہ دونوں کو شامل ہے۔ آگے تفصیل سے بات آئے گی۔ عقائد کی دو قسمیں ہیں، عقائد قطعیہ، عقائد ظنیہ۔ عقائد قطعیہ وہ ہیں جن کی بنیاد پر اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، عقائد ظنیہ وہ ہیں جن کی بنیاد پر اہل سنت اور اہل بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پہلی تعریف صرف عقائد قطعیہ کو شامل ہے اور دوسری تعریف میں عقائد قطعیہ عقائد ظنیہ دونوں کو شامل ہے۔ علم الکلام کا موضوع، علم الکلام میں بحث کیسی ہوتی ہے؟ قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمہ اللہ وفات 1191 ہجری کشاف اصطلاحات الفنون میں لکھتے ہیں المعلوم من حیث ان یتعلق به اثبات العقائد الدینیہ۔ اس کا موضوع ایسی معلومات جن سے اسلامی عقائد کو ثابت کیا جائے، یہ علم الکلام کا موضوع ہے۔ ایسی معلومات جن سے عقائد دینیہ کو، اسلامی عقائد کو ثابت کیا جائے۔ علم الکلام کی غرض، علم الکلام کیوں پڑھا جاتا ہے؟ عضد الدین عبد الرحمن بن احمد الایجی رحمہ اللہ وفات 756 ہجری، کتاب المواقف المقصد الرابع لکھتے ہیں ہوا حفظ قواعد الدین وہی عقائدہ عن ان تزلزلها شبہ المبتلین۔ اس کی غرض یہ ہے عقائد کے اصولوں کو محفوظ کر کے منکرین کے شبہات کو ختم کرنا، عقائد کے اصولوں کو محفوظ کر کے منکرین کے شبہات کو ختم کرنا، یہ علم الکلام کی غرض ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ علم العقائد کہنا چاہیے۔ علم العقائد کو علم الکلام کیوں کہتے ہیں؟ اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں وجہ تسمیہ۔ سما یسمی تسمیتاً کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا، وجہ تسمیہ نام رکھنے کی وجہ، یعنی علم الکلام عقائد کا نام علم الکلام کیوں رکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مختلف وجہ بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرح العقائد النسویہ میں لأن عنوان مباحثه كأن قولهم الکلام فی کذا و کذا۔ علم الکلام کو علم الکلام اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس میں گفتگو ہوتی ہے تو متکلمین کہتے ہیں الکلام فی کذا، الکلام فی کذا، اس عقیدے میں یہ بات ہے، اس عقیدے پر یہ گفتگو ہے، اس عقیدے پر یوں بات کرنی ہے، تو لفظ الکلام استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام علم الکلام رکھا ہے۔ علم الکلام کو علم الکلام کہنے کی دوسری وجہ لأنه یورث قدرتاً علی الکلام فی تحقیقات شرعیات و الزام الخصوم کالمنطق للفلاسفہ۔ یہ بھی علامہ سعد الدین تفتازانی نے شرح عقائد نسویہ میں وجہ بتائی ہے۔ کہتے اس لیے کہ علم الکلام اسلامی عقائد اور مسائل کو ثابت کرنے اور مخالف کو خاموش کرانے پر کلام کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کہتے ہیں علم الکلام ہے، یعنی مخالف کو خاموش کرانے کی اس میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے، تو کہتے ہیں علم الکلام ہے کہ آدمی کے اندر ایسی کلام کی طاقت پیدا کرتا ہے کہ آدمی کلام کر کے دوسرے کو خاموش کراتا ہے، تو علم کا نام علم الکلام رکھ دیا۔ کیوں؟ یہ کلام پر
طاقت دیتا ہے، قدرت دیتا ہے۔ نمبر 3، علامہ تفتزانی نے شرح المقاصد میں تیسری وجہ بیان کی ہے، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَجِبُ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي إِنَّمَا تُعَلَّمُ وَتُتَعَلَّمُ بِالْكَلَامِ فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ هَذَا الْاسْمُ لِذَلِكَ ثُمَّ خُصَّ بِهِ وَلَمْ يُطْلَقْ عَلَى غَيْرِهِ تَمْيِيزًا۔ کہتے ہیں کہ جو علوم کلام کے ذریعے سیکھے جاتے ہیں، گفتگو سے، بول کر، ایک ہے لکھ کر، یہ صرف لکھنے سے نہیں آتا، اس میں بولنا پڑتا ہے، وہ علوم جو کلام کے سکھائے جاتے ہیں، ان میں علم الکلام پہلا علم ہے، اس لیے اس علم پر علم الکلام کا لفظ بولا گیا۔ اب اور بھی ایسے علوم ہوں گے جو سیکھنے، سکھانے، بولنے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن چونکہ پہلا ہے اس لیے اب صرف اسی کو نام علم الکلام دیا تاکہ باقی علوم سے اس کو ممتاز کر دیا جائے۔ جو چوتھی وجہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ شرح عقائد نسویہ میں چوتھی وجہ بیان فرماتے ہیں، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْمُبَاحَثَةِ وَإِدَارَةِ الْكَلَامِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَغَيْرُهُ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِمُطَالَعَةِ الْكُتُبِ وَالتَّأَمُّلِ۔ کہتے ہیں چوتھی وجہ یہ ہے، علم کلام فریقین کے درمیان بحث و مباحثہ اور گفتگو کے تبادلہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جبکہ دیگر علوم کبھی کتب کا مطالعہ اور غور و فکر کرنے سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ یعنی علم الکلام، علم العقائد ایسا ہے کہ گفتگو سے حاصل ہوتا ہے، یہ جانبین کو بحث کرنی پڑتی ہے، بولنا پڑتا ہے، پھر نتیجہ نکلتا ہے، اس طرح مطالعہ کتب سے نہیں آتا، اس لیے اس کا نام علم الکلام رکھ دیا ہے۔ پانچویں وجہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے شرح المقاصد النسویہ میں لکھی ہے، فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ صَارَ كَأَنَّهُ هُوَ الْكَلَامُ دُونَ مَا أَدَاهُ مِنَ الْعُلُومِ كَمَا يُقَالُ لِلْأَقْوَى مِنَ الْكَلَامَيْنِ هَذَا هُوَ الْكَلَامُ۔ کہتے اس لیے کہ علم الکلام کے دلائل اتنے مضبوط اور قوی ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا جیسے کلام تو صرف علم الکلام ہی ہے۔ جس طرح دو بندوں کے کلام میں مضبوط کلام کے بارے میں کہتے ہیں بات تو یہ ہوئی نا، بس اگر دو آدمی باتیں کرتے ہیں نا، بات دونوں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کی بات بہت مضبوط ہوتی ہے نا، کہتے ہیں بات تو یہ ہوئی نا، حالانکہ دوسری بھی تو بات ہوتی ہے نا۔ تو کہتا ہے چونکہ علم الکلام دلائل میں اتنا مضبوط ہوتا ہے، گویا کہنا پڑتا ہے علم الکلام تو یہ ہوا، اس لیے اس کا نام علم الکلام رکھ دیا گیا ہے۔ علم الکلام کی اہمیت کتنی ہے، میں اس پر ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، اندازہ فرمائیں۔ ایمان اور عقائد کی اصلاح فرض عین ہے، اور ایمان اور عقائد کی تفصیلات معلوم کرنا فرض کفایہ ہے۔ اللہ کی ذات کو ماننا تو فرض عین ہے، تفصیلات ہر کے ذمہ نہیں ہے۔ انبیاء پر ایمان لانا تو فرض ہے، تفصیلات کا جاننا فرض کفایہ ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ایمان اور عقائد کی اصلاح فرض عین ہے، اور ایمان عقائد کی تفصیلات معلوم کرنا فرض کفایہ ہے، اور جس علم کے ذریعے چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ علم الکلام ہے۔ گویا علم الکلام میں مہارت حاصل کرنا اور سیکھنا سکھانا فرض کفایہ ہے۔ حجت الاسلام امام ابو حامد محمد بن محمد المعروف امام غزالی رحمہ اللہ، وفات 505 ہجری، الاقتصاد فی الاعتقاد التمہید الثالث، فرماتے ہیں الاشتغال بہذا العلم من فروض الکفایات، اس علم میں مشغول ہونا فرض کفایہ ہے۔ بیٹا ان دلائل کو سمجھو، جو ہمارے کام اور ہمارے طریقہ کار پر اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ بات سمجھاؤ، امت کے کن اکابر نے اس علم کلام کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ فَلِمَ صَارَ مِن فُرُوضِ الْكِفَایَاتِ وَقَدْ ذُكِرَتْ أَنَّ أَكْثَرَ الْفِرَقِ يَضُرُّهُمْ ذَلِكَ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، تم کیسے کہتے ہو علم الکلام فرض کفایہ ہے؟ کتنے فرقے ہیں جن کو علم الکلام نقصان دیتا ہے، علم الکلام ان کو فائدہ نہیں دیتا، اور آپ کہتے ہیں فرض کفایہ۔ یہ رافضی ہیں، یہ دیگر جتنے ہیں یہ علم الکلام حاصل کرتے ہیں، وہ تو ہدایت پر نہیں ہے، تو اب کیسے کہتے ہیں فرض کفایہ؟ امام غزالی فرماتے ہیں فعلم
یہ بات اچھی طرح سمجھو۔ قد سبق ان ازالت الشکوک فی اصول العقائد واجبہ، یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ اصول عقائد میں شکوک کو، شبہات کو زائل کرنا واجب ہے، شکوک اور شبہات کو دور کرنا لازم ہے۔ باعتبار الشک غیر مستحیل، اور شکوک پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ لَا يَقَعُ إِلَّا فِي الْعَقْلِ، اگرچہ کچھ لوگوں کو ہوں، جو تو امام غزالی اپنے دور کی بات کرتے ہیں، 6 صدی ہجری کے، آج تو ہر بندے کو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں شکوک تو پیدا ہوتے ہیں۔ ثم الدعوۃ الی الحق بالبرہان مہمۃ فی الدین، پھر آپ نے دعوت دلائل کے ساتھ دینی ہے، یہ بھی اہم ہے۔ ثم لا یبعد ان یصور مبتدع ولا ویتصدی لاغواء اہل الحق بافادۃ الشبہۃ فیہم، پھر یہ بات بھی ضروری ہے کہ بدعتی اہل حق کو گمراہ کرنے کے لیے شبہات پیدا کریں گے۔ فلا بد ممن یقاوم شبہتہ بالکشف ویعارض اغواء بالتقبیح، فرمایا ضروری ہے کوئی ایسا مرد حر میدان میں نکلے جو ان کے شبہات کو دور کرے اور ان کی تعویلات کا رد کرے۔ ولا یمکن ذلک الا بہذا العلم، اور شبہات کا رد کرنا علم الکلام کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ولا تنفک البلاد عن امثال هذه الوقائع، امام غزالی 6 ہجری کی بات کر رہے ہیں، 505 میں فوت ہوئے نا، 6 سے امام فرما رہے ہیں کہ کوئی شہر سے خالی نہیں ہے، ہر جگہ پر یہ فتنے ہیں۔ فوجب ان یکون فی کل قطر من الاقطار وسق من الاسقاء قائم بالحق، فرماتے ہیں ہر ملک میں، ہر شہر میں ایک بندہ ایسا ضروری ہے جو حق لے کر کھڑا ہو، مشتغل بہذا العلم، اس علم کے اندر مشغول ہو، جو قائم دعات المبتدعہ ویستمیل المائلین للحق، بدعتیوں کو جواب دے، حق سے ہٹنے والوں کو اپنی طرف مائل کرے، ویصفی قلوب اہل سنت ان عوارض الشبہہ، اور اہل سنت کے قلوب کو، شبہات کو ختم کر کے پاک اور صاف کر دے۔ ایسے آدمی بہت ضروری ہیں، جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ علم الکلام کی فضیلت کیا ہے؟ علم الکلام کو سعد التفتازانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اشرف العلوم ہے، اشرف العلوم۔ کیوں؟ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری، شرح العقائد النسویہ میں لکھتے ہیں، فرمایا وبالجملۃ واشرف العلوم، یہ اشرف العلوم ہے۔ کیوں؟ لکونی اساس الاحکام شرعیہ، علم الکلام تمام احکام شرعیہ کی بنیاد ہے۔ ورئیس العلوم الدینیہ، علم الکلام علوم دینیہ کا سردار ہے۔ وکون معلومات العقائد الاسلامیہ، علم الکلام میں اسلامی عقائد کو بیان کیا جاتا ہے۔ بغایت الفوز بالسعادات دینیہ و دنیویہ، علم الکلام کا مقصود دینی اور دنیوی سعادات کا حاصل کرنا ہے۔ وبراہین الحجج القطعیہ المؤید اکثر بالادلۃ السمعیہ، اور علم الکلام کے براہین ایسے دلائل قطعی ہیں جن میں سے اکثر کی تائید دلائل نقلی سے بھی ہوتی ہے۔ یہاں بطور فائدہ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ تفتازانی فرماتے ہیں وبراہین الحجج القطعیہ المؤید اکثرها بالادلۃ السمعیہ، میں آگے اس پر بات کروں گا۔ فرماتے ہیں علم الکلام کے جو عقائد ہیں وہ دلائل قطعیہ ہیں جن میں سے اکثر کی دلیل دلائل نقلیہ سے ہوتی ہے، قرآن کریم اور حدیث سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے دلائل علم الکلام میں ایسے ہوں گے جو عقلی دلائل ہوں گے، وہ نقلی دلائل نہیں ہوں گے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، میں آگے جا کر اس پر گفتگو کروں گا، میں آگے اس پر بات کروں گا، پھر آپ کو بہت تفصیل سے بات سمجھ آئے گی کہ شریعت کے جو عقائد ہیں نا بنیادی، توحید، رسالت اور قیامت، اس کی بنیاد دلائل نقلیہ قرآن حدیث نہیں ہے، اس کی بنیاد دلائل عقلیہ ہیں۔ میں آگے جا کر بات کروں گا، میں سمجھاؤں گا اس کو۔ ایک کسی آپ کافر کو کہتے ہیں اللہ کو مانو، وہ کہتا ہے دلیل، آپ قرآن کی آیت پڑھو،
وہ کہتے ہیں قرآن کس کا کلام ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا۔ کہتے ہیں میں تو اللہ کو ہی نہیں مانتا۔ اب اس کو اللہ کیسے منواؤ گے؟ اللہ کا وجود تو عقلی دلیل سے آپ منوائیں گے نا۔ میں آگے اس پہ دلائل دوں گا۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت دقیق اور باریک ہیں، یہ سطحی نظر سے باتیں سمجھ نہیں آتی۔ سطحی نظر آپ کسی کو یہ بات کہہ دو گے کہ جی بنیادی عقائد توحید، رسالت اور قیامت ہیں، اور اس کے اصل عقائد عقلی ہیں، نقلی نہیں ہے، تو لوگ ہیں پھر قرآن کریم کیوں ہے؟ بھائی توحید کی دعوت آپ نے مومن کو نہیں، کافر کو دینی ہے۔ کافر تو قرآن کو نہیں مانتا، اس کو تو آپ نے عقل سے پہلے اللہ کا وجود بتانا ہے۔ جب اللہ کا وجود مان لے گا اس کے بعد آپ اس کو اللہ کا کلام بتا دیں۔ بات سمجھیں، آگے اس پر بات آئے گی۔ ایک شخص کسی کے پاس جاتا ہے عدالت کی طرف سے کہ مجھے عدالت نے بھیجا ہے، اس کو گرفتار کر لو، یہ میرے پاس عدالت کا لیٹر ہے۔ وہ کہے گا پہلے تم یہ ثابت کرو کہ تم عدالت کی طرف سے ہو، پہلے یہ ثابت کرو نا، اس کے بعد دیکھیں گے کہ تمہارے پاس جو لیٹر ہے کس کا ہے۔ بھئی آپ کے پاس اگر کال آ جائے، کال کیا ہے؟ کل آپ پولیس اسٹیشن آؤ، تو آپ پہلے پوچھیں گے بھئی کال کہاں سے ہے، یہ پولیس کا نمبر بھی ہے کہ نہیں، یا رانگ نمبر تو نہیں ہے؟ پہلے یہ طے ہو کہ کال پولیس کی ہے، تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ جائیں۔ پہلے یہ ثابت کریں کہ اللہ ہے، پھر ثابت ہوگا اللہ کا کلام ہے۔ خیر میں اس پر آگے بات کروں گا انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے، اگر علم الکلام اتنا اہم ہے، اتنی فضیلت والا ہے، تو ہمارے اسلاف نے اس کو حاصل کرنے سے منع کیوں کیا، روکتے کیوں ہیں؟ امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سب سے بڑے شاگرد، وفات 182 ہجری، النبراس شرح و شرع عقائد، اس میں ان کا جملہ ہے من تکلم تصدق، کہتا ہے جس نے علم الکلام کو حاصل کیا وہ زندیق ہو گیا۔ زندیق کہتے ہیں ایسے بندے کو جو کافر اور خود کو گئے مسلمان۔ تو اگر اتنا ضروری ہے تو امام یوسف اتنی سخت بات کیوں کہتے ہیں؟ یہ بات سمجھ لیں، ہمارے اسلاف نے علم الکلام حاصل کرنے سے منع کیا ہے، لیکن کس کو منع کیا ہے؟ کس کو منع کیا؟ انہوں نے ہر کسی کو منع نہیں کیا، منع کیا اس بندے کو جو متعصب اور ضدی ہو، منع کیا اس کو جو یقین حاصل کرنے سے خالی ہو، منع کیا اس کو جو مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے پڑے، منع کیا ان کو جو فلسفہ کی باریکیوں کو فٹ کرے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر کسی کو تھوڑا منع کیا ہے۔ یہ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتزانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، شرح عقائد نسویہ میں لکھتے ہیں وما نقل عن السلف من الطعن فی والمنع عنہ، یہ جو بات معروف ہے کہ لوگ کیا ہے ہمارے اسلاف نے منع کیا ہے، فرماتا ہے انما هو للمتعصب فی الدین، یہ منع اس کو کیا جو دین میں متعصب اور ضدی ہو، والقاصر عن تحصیل الیقین، اور اس کو منع کیا ہے جو اس کلام کا علم پڑھنے کے باوجود بھی یقین حاصل نہ کر سکتا ہو، مغز ماری نہ کرے، اور اس کو منع کیا بالقاصد الی افساد عقائد المسلمین، جو مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے پڑھے، اس کو منع کیا بالخائض فیما لا یفتقر الیہ من غوامض المتفلسفین، جو فلسفہ کی باریکیوں میں مصروف ہو جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو منع کیا۔ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَتَصَوَّرُ الْمَنْعُ أَمَّا هُوَ أَصْلُ الْوَاجِبَاتِ وَأَسَاسُ الْمَشْرُوعَاتِ، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے اسلاف ان چیزوں سے منع کریں؟ میں یہاں پہ بطور مزاح کی ایک بات کہتا ہوں، مجھے بسا اوقات بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں ہمارے اکابر تو بحث سے منع کرتے ہیں، مناظروں سے منع کرتے ہیں، ان چیزوں سے روکتے ہیں۔ میں نے کہا بھی آپ کو روکتے ہوں گے، ہمیں تو نہیں روکتے۔ میں نے کہا آپ کو روکتے ہوں گے، ہمیں تو روکتے۔ مجھے آج تک مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے اکابر میں سے کسی بزرگ نے منع نہیں کیا، آپ کو منع کیا۔ ان کو پتہ ہے کہ آپ نالائق ہیں، فضا خراب کریں گے، کسی اور کو ٹھیک کرنے کے بجائے خود پھسل جائیں گے، اس لیے آپ کو منع کیا ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں بھئی
سانپ کو وہ پکڑے جو سانپ کا ڈنگ نکالنا جانتا ہو، ہر بندہ نہ پکڑے، تو جو ڈنگ نکالتا ہے وہی پکڑے گا نا۔ تو اس لیے اکابر کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بیٹے حضرت حماد، ان کا ایک واقعہ لکھا ہے مناقب الامام الاعظم ابو حنیفہ میں۔ امام ابو المؤید موفق بن احمد الخارزمی رحمہ اللہ وفات 568 ہجری، وہ کہتے ہیں کہ خود امام حماد امام حنیفہ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ اچانک ابو جی آئے، میں اور کچھ لوگ اور بھی تھے، اور ہم علم الکلام پہ بات کر رہے تھے، مناظرہ کر رہے تھے، ہماری آوازیں اونچی ہو گئی تو والد صاحب آئے، تو مجھے پوچھا یا حماد من عندک، یہ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ تو میں نے کہا جی فلان فلان و فلان، جو میرے ساتھ، میں سب کے نام بتائے۔ فرمایا فی مان تم کیا کر رہے تھے؟ کہا جی فی باب قضا و قضا، ہم یہ بحثیں کر رہے تھے۔ فرمایا یا حماد دع الکلام، یہ علم الکلام کو چھوڑ دو۔ امام حماد کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، ولم آحد ابی صاحب تخلیط ولا ممن یأمر بشیء ثم ینہی عنہ، میرے والد ایسے نہیں ہیں کہ آج کچھ کہیں کل کچھ کہیں، وہ تو ایک بات پر پکے ہو جاتے ہیں۔ ابھی کل مجھے کہہ رہے ہیں کہ علم الکلام حاصل کرو، آج کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ابو نے کیسے بات کہہ دی۔ میں نے پوچھا یا ابت الست کنت تأمرنی، ابو جی آپ مجھے خود کہتے تھے علم الکلام پڑھو، میں نے ابھی حوالہ بھی دیا ہے، ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں چھوڑ دو۔ فرمایا بلا یا بنی وانا الیوم انہاک عنہ، میں تجھے پہلے کہتا تھا اب روکتا ہوں۔ کیوں؟ بھلے مذاق ابو جی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان ہؤلاء المختلفین فی ابواب من الکلام ممن ترا، یہ جو تم دیکھ تمہارے پاس بحثیں کر رہے ہیں نا، کانوا علی قول واحد و دین واحد، ان کی ایک ہی بات تھی اور ایک ہی دین تھا، حتی نزع الشیطان بینہم، شیطان ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، فالقى بینہم العداوہ، اب ان کے درمیان عداوت ڈال دی، اختلاف ہو گیا ہے، فتباینوا، الگ لوگ ہو گئے، میں اس لیے کہتا ہوں بیٹا چھوڑ دو، مزید ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ امام حنیفہ کن کو فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ایک آدمی آپ کے درمیان ہے اور حق پر ہوتے ہوئے پھڈا ڈال کے الگ ہوا ہے تو اب چھوڑ دو اس کو، یہ بات نہیں مانے گا، یہ تو ساتھ رہنے والا تھا، اس نے ماننی ہوتی تو الگ کیوں ہوتا؟ اس سے یہ بات جو ثابت ہو رہی، امام صاحب یہ فرمانا نہیں چاہ رہے کہ آپ چھوڑ دو، بلکہ امام صاحب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہر کسی سے بحث نہ کرو۔ قرآن کریم میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بعض ضدی ہیں کہ بھئی اللہ حافظ، جان چھوڑاؤ۔ کیوں؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو بات ماننے کے لیے بات پوچھتے ہیں، اور بعض بحث برائے بحث، ضد برائے ضد، اس کا آپ کیا علاج کریں گے؟ ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ چھوڑ دو۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عالم ہیں اور تبلیغی جماعت کے ہیں، زندہ ہیں، میرا بیان تھا، اس تشریف لائے، بیان ختم ہو گیا تو مسجد کے اندر ملاقات ہوئی، تو فرماتے ہم تو بیان کے لیے آئے تھے، بیان آپ کا ختم ہو گیا۔ پھر خیر ہم بیٹھ گئے، دسترخوان میں بیٹھے تو ایک اور نے سوال کر دیا ساتھ جو تھا، کہا جی آپ تو حنفیت کے ترجمان شمار ہوتے ہیں اور آپ مناظرے کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ مناظرے سے منع کرتے تھے، آپ کیسے ترجمان ہیں؟ میں نے کہا میں نے کب مناظرہ کیا ہے؟ میں تو نہیں کرتا۔ کہا جو آپ کے نام سے لکھا ہوتا ہے مناظر اسلام، میں نے کہا جو مرکز سے کتاب چھپی اس پہ لکھا ہوتا ہے، جو ہمارے مدرسے کے اشتہار اس پہ لکھا ہوتا ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا اگر کوئی لکھتا ہے تو اس کا تو میں جواب نہیں دے سکتا نا، تو آپ مناظرے نہیں کرتے؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ بات کا مسئلہ کرتے کہ نہیں، پہلے آپ بتائیں کہ آپ کو اشکال کیا ہے؟ کہا جی امام حنیفہ رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو منع کیا تھا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا تو امام حنیفہ خود کرتے تھے؟ جی خود تو کرتے تھے۔ تو میں نے کہا میں حنیفہ کا مقلد ہوں نا بھائی، اگر غلط تھا تو خود کیوں کرتے تھے، اگر ٹھیک تھا تو بیٹے کو منع کیوں کیا تھا؟ تو مجھے کہتا ہے جی وہ امام صاحب نے فرمایا تھا میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، تم ذات کے لیے کرو گے تو نہ کرو۔ تو میں نے کہا میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ذات کے لیے کرتا ہوں۔ نہیں، میں نے کہا نہیں تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں چھوڑ دیں؟ میں نے کہا مجھے بتائیں کہ بھئی اپنی ذات کے لیے تو تبلیغی جماعت میں جا کر گشت کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس میں مناظرے کا کیا قصور ہے؟ اپنی ذات کے لیے اللہ کے راستے میں جا کر لڑتے ہوئے شہید ہونا بھی گناہ ہے، اپنی ذات کے لیے تو مدرسے میں پڑھانا بھی گناہ ہے،
اپنی ذات کے لیے تو خانقاہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا بھی گناہ ہے، اپنی ذات کے لیے تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا بھی گناہ ہے، اپنی ذات کے لیے تو کتاب لکھنا بھی جرم ہے۔ ایک مناظرے کا کیا قصور ہے بھئی؟ اللہ کے لیے جو کام ہے وہ ٹھیک ہے، جو اپنی ذات کے لیے وہ غلط ہے، اس میں مناظرے کا کیا قصور ہے؟ اب اس کا کوئی جواب نہیں۔ اچھا، جب میں سمجھاتا ہوں تو پھر کہتے ہیں آپ مناظرہ شروع کر دیتے ہیں، تو میں نے کہا پھر میں مان لیتا ہوں میں غلط کرتا ہوں، یہ کہہ دوں بھئی اس میں مناظرے والی کیا بات ہے؟ کوئی بات جب کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کو بات سمجھانی تو ہوتی ہے نا۔ آپ یقین فرمائیں کئی جگہوں پر میرے ساتھ ایسے ہوا، میں کہیں جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کے بارے میں کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کچھ لوگوں کو میرے پاس لے آؤ یا ان کچھ لوگوں کے پاس مجھے لے جاؤ۔ کہا جی ہم نے ان سے کہا ہے کہ مولانا صاحب آئیں بات کرو، کہتا نہیں دلیل کے ساتھ اس سے بات کرنا مشکل ہے۔ تو نے کہا پھر اس کی بات مان لو۔ نہیں وہ تو مناظر آدمی ہے۔ مناظر آدمی ہے تو اس کو غلط کہو، تو جو بات تم نے اس کے کمر کے پیچھے کہنی ہے وہ اس کے سامنے کہہ دو۔ اگر سامنے نہیں کہنی کمر کے پیچھے کیوں کرتے ہو؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیر میں مختصر سی بات کر رہا تھا، اس کو سمجھیں۔ میں نے عرض کیا کہ شریعت کے بنیادی اجزاء دو ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال۔ جہاں عقائد پر گفتگو ہو علم الکلام ہے، جہاں مسائل پر گفتگو ہو علم الفقہ ہے۔ مشہور ائمہ علم الکلام نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، پیدائش وفات 150 ہجری۔ حضرت امام ابو حنیفہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور فقہ اسلامی کے مدون اول ہیں۔ حضرت جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی رحمہ اللہ جو کہ شافعی المذہب ہے، وفات 911 ہجری۔ تبییض الصحیفہ جو امام حنیفہ کے مناقب پر کتاب لکھی ہے، لکھنے والا امام شافعی کا مقلد ہے اور مناقب ابو حنیفہ کے لکھتا ہے، اور کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں من مناقب ابی حنیفہ التی انفرد بہا، ابو حنیفہ کے فضائل میں سے ایسی فضیلت جس میں ابو حنیفہ تنہا ہے، منفرد ہے اور یکتا ہے، انہ اول من دون علم شریعہ ورتبہ ابوابا، یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے علم شریعت کو مدون کیا، تحریر کیا اور ابواب کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ ولم یسبق ابا حنیفہ احد، اس میں ابو حنیفہ سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا، امام مالک نے کے بات کی ہے۔ اچھا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدون اول اسلامی فقہ کے تو متکلم اول بھی ہیں۔ امام ابو منصور عبد القاہر بن طاہر التمیمی البغدادی رحمہ اللہ، وفات 429 ہجری، کتاب اصول الدین فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مُتَكَلِّمِيهِمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہا اور ارباب مذاہب میں سے پہلا شخص ہے جو متکلم ہے، پہلا متکلم ہے۔ امام صاحب کتاب الفقہ الاکبر علم الکلام کی پہلی کتاب ہے۔ ابو محمد عبد القادر بن محمد ادریس بن محمد محمود العمری الحنفی السلہتی، وہ لکھتے ہیں الدرر الازہر فی شرح الفقہ الاکبر میں فلما کان علم التوحید اصل اصول الدین والکتاب الجلیل الذی صنفہ الامام الاعظم رضی اللہ عنہ وسماہ بالفقہ الاکبر اول تصنیف واشمل لمسائل التوحید والیقین، فرماتے ہیں علم التوحید اصول دین کی بنیاد ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الفقہ الاکبر کتاب لکھی ہے، یہ مسائل توحید میں سے یہ پہلی کتاب ہے الفقہ الاکبر، جس کے اندر مسائل توحید اور یقین اس کے اندر لکھے گئے۔ الفقہ الاکبر علم الکلام کی پہلی کتاب ہے۔ میں بڑے درد کے ساتھ اور لجاجت کے ساتھ ارباب علم اور علماء کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، امام ابو حنیفہ متکلم اول ہیں۔ امام ابو حنیفہ کتاب الفقہ الاکبر عقائد میں اول کتاب ہے، لہٰذا اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کو سمجھو، اس کتاب کو اپنے مدارس کا حصہ ہم بنائیں، دنیا کو بتایا جائے کہ امام حنیفہ صرف فقیہ نہیں ہے، متکلم بھی ہے، اور اس شخص نے علم الکلام پہ سب سے پہلے کتاب لکھی ہے۔ کتنا بڑا اس شخص نے کام کیا ہے۔ آج توحید پہ کتاب لکھنے والا ابو حنیفہ ہے
اور توحیدی کے لوانے والے ابو حنیفہ کے مخالف ہیں۔ تو سب سے بڑا توحیدی تو ابو حنیفہ ہے، جس نے ابواب التوحید پر علم الکلام سب سے پہلی کتاب لکھی ہے۔ حضرت امام حنیفہ کی وفات 150 ہجری میں ہے اور بغداد میں ہے۔ آپ بغداد کے مقبرہ خیزران کے اندر آپ دفن ہوئے۔ میں بہت اجمالی ان کے حالات بیان کیے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب: نمبر 1 کتاب الآثار بروایت امام زفر، کتاب الآثار بروایت امام ابو یوسف، کتاب الآثار بروایت امام محمد بن حسن، الفقہ الاکبر، کتاب الآثار بروایت امام حسن بن زیاد، الفقہ الاکبر بروایت امام حماد، الفقہ الاکبر بروایت امام ابی مطیع البلخی، یہ الفقہ الابسط کے نام سے معروف ہے، الرسالہ الی عثمان البتی، کتاب العالم والمتعلم، کتاب المجرد فی الفقہ، کتاب الرہن، کتاب الفرائض، کتاب الشروط، کتاب الصلاۃ، المقصود فی التصریف، صرف کے اوپر کتاب، المقصود فی التصریف، کتاب اختلاف الصحابہ، کتاب السیر، کتاب الرد علی القدریہ، کتاب الوصیہ۔ یہ میں نے 18 کتب کے نام پیش کیے ہیں، اور لوگ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے، اور ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ استاد جی اس کا جواب کیا ہے؟ کچھ تم بھی عقل سے کام لے لو، چھوٹا سا سوال ہے جی، جواب کیا ہے؟ ہر بندہ اور جی غیر مقلد کہتے ہیں تم ایسے امام کی تقلید کر دو جس کی تو کتاب ہی کوئی نہیں ہے، اسے کو عقائد میں پہلی کتاب امام حنیفہ کی ہے، الفقہ الاکبر، اور آپ کہتے ہیں کتاب ہی نہیں ہے۔ دوسرے امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ ان کی ولادت سن 260 ہجری بصرہ میں ہوئی ہے۔ بچپن میں والد کا انتقال ہوا۔ ان کی والدہ کا دوسرا نکاح مشہور معتزلی محمد بن عبد الوہاب بن سلام المعروف ابو علی جبائی وفات 303 سے ہوا۔ فن مناظرہ علم الکلام آپ نے ستیلے والد ابو علی جبائی سے پڑھا۔ فن مناظرہ ان سے پڑھا جو معتزلی ہے، لیکن طبیعت سلیم تھی، فطرت سلیم تھی، معتزلہ سے الگ ہوئے اور زندگی بھر اہل سنت والجماعت کا دفاع کرتے رہے۔ آپ کی وفات سن 324 ہجری میں۔ آپ کی کتب: الفصول، الموجز، کتاب فی خلق الاعمال، کتاب فی الاستطاعہ، کتاب کبیر فی الصفات، کتاب فی جواز رؤیت اللہ بالابصار، کتاب فی الرد علی المجسمہ، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، کتاب فی الرؤیہ، مختصر مدخل الی الشرح والتفصیل۔ نمبر 3 امام ابو منصور ماتریدی الحنفی رحمہ اللہ۔ نام: ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی۔ ولادت سن 238 ہجری، ماوراء النہر سمرقند کے گاؤں ماترید میں پیدا ہوئے، اس لیے کہتے ہیں ماتریدی۔ آپ نے ایسے علمی ماحول میں پرورش پائی جہاں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے تلامذہ کی علمی سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ انہی کی صحبت اور اعلیٰ اساتذہ کی برکت سے آپ نے علم و فضل میں کمال حاصل کیا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے عقائد سے متعلق تصانیف آپ تک سند متصل سے پہنچی، جن کی بنیاد پر آپ نے عقائد اہل السنت والجماعت کی نشر و اشاعت فرمائی، معتزلہ کے رد اور اہل السنت والجماعت کے افکار کی تائید میں راہ اعتدال اختیار فرمائی۔ وفات سن 333 ہجری۔ تالیفات: تاویلات اہل سنت والجماعہ، یہ تفسیر ہے۔ تاویلات اہل سنت والجماعہ تفسیر ہے۔ کتاب التوحید، کتاب رد اوائل الادلہ للکعبی، کتاب بیان وہم المعتزلہ، کتاب المقالات، کتاب رد وعید الفساق للکعبی، کتاب رد تہذیب الجدل، کتاب رد الاصول الخمسۃ للباہلی، کتاب رد الامامت لبعض الروافض، کتاب رد علی اصول القرامطہ، کتاب الجدل۔ یہاں 2-3 باتیں اچھی طرح سے نشین فرما لیں۔ پہلی بات، اس امت میں متکلمین بہت سارے گزرے ہیں جنہوں نے علم الکلام میں تصانیف لکھی ہیں اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کی توضیح فرمائی ہے۔
امام ابو بکر محمد بن طیب الباقلانی رحمہ اللہ، وفات 403 ہجری۔ امام ابو زید عبید اللہ بن عمر بن عیسیٰ الدبوسی رحمہ اللہ، وفات 432 ہجری۔ امام الحرمین ابو المعالی عبد الملک بن ابی محمد عبداللہ الجوینی رحمہ اللہ، وفات 478 ہجری۔ امام ابو حامد محمد بن احمد الغزالی رحمہ اللہ، وفات 505 ہجری۔ امام نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد بن احمد النصفی رحمہ اللہ، وفات 537 ہجری۔ امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی رحمہ اللہ، وفات 604 ہجری۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، وفات 1176 ہجری۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، وفات 1297 ہجری۔ یہ وہ ائمہ ہیں جو علم الکلام کے ائمہ ہیں، اور آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی یہ سارے مقلد ہیں، ان میں کوئی ایک بھی غیر مقلد نہیں ہے جن نے عقائد پر کام کیا ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ مقلد سر جھکا کے پھرتا ہے کہ شاید ہمارے عقیدے کمزور ہیں، یعنی جنہوں نے عقائد پہ کام کیا ہے، عقائد امت پہ پھیلایا ہے، وہی گھبرا رہا ہے کہ ہمارے عقیدے شاید کمزور ہیں۔ نالائق نہ بنیں، اٹھیں، پڑھیں، اپنے اکابر کو سمجھیں۔ امام باقلانی مالکی ہے، امام دبوسی حنفی ہے، نشا پوری شافی ہیں، امام غزالی شافی ہیں، علامہ نسوی حنفی ہیں، فخر الدین رازی شافی ہیں، تفتازانی حنفی ہے، شاہ ولی اللہ حنفی ہے، مولانا قاسم نانوتوی حنفی ہیں، ہمارے اکابر تھے سارے۔ میں نے عرض کیا کہ ائمہ علم الکلام بہت ہیں، لیکن ہم نے بطور خاص 3 کا ذکر کیا، امام اعظم کا اور امام ابو منصور ماتریدی کا اور امام ابو الحسن اشعری کا۔ کیوں؟ یہ 3 حضرات علم الکلام کی بنیاد ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے امت میں مجتہدین کئی گزرے ہیں۔ امام عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ، وفات 83 ہجری۔ امام سعید بن المسیب رحمہ اللہ، وفات 94 ہجری۔ امام لیث بن سعد بن عبد الرحمن رحمہ اللہ، وفات 94 ہجری۔ امام ابراہیم بن یزید النخعی رحمہ اللہ، وفات 96 ہجری۔ امام عامر بن شراحیل شعبی رحمہ اللہ، وفات 104 ہجری۔ امام قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ، وفات 108 ہجری۔ امام سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ، وفات 161 ہجری۔ لیکن ان میں سے 4 ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، وفات 150 ہجری۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ، وفات 179 ہجری۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ، وفات 204 ہجری۔ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل بغدادی رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری کا تذکرہ اہمیت سے اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان 4 مجتہدین ایسے ہیں کہ امت میں فقہ مذاہب کی ترویج اور تقلید کی بنیاد یہی لوگ ہیں۔ تو جس طرح ائمہ علم الکلام کئی ہیں لیکن بنیاد 3 ہیں، امام حنیفہ، امام اشعری اور امام ماتریدی۔ اسی طرح ائمہ مذہب کئی ہیں لیکن بنیاد یہ 4 ہیں، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ دوسری بات یہاں سمجھ لیں کہ عقائد میں ائمہ اربع اور اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اتفاق ہے۔ عقائد میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ عقائد میں اختلاف ہونے سے یا اہل اسلام سے نکل کر اہل کفر میں جاتا ہے، یا اہل سنت سے نکل کر اہل بدعت میں جاتا ہے۔ اور یہ 4 ائمہ اور اشاعرہ اور ماتریدیہ مسلمان بھی ہیں اور اہل سنت بھی ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا اختلاف وہ عقائد کا اختلاف نہیں ہے، ان کا اختلاف کئی فروع کا اختلاف ہے، اور جو ان کا عقیدے کا اختلاف ہے وہ اختلاف لفظی ہے، نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے۔ نزاع حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جہاں عقائد کا اختلاف ہو، اور نزاع لفظی وہ ہوتا ہے جہاں عقائد کا اختلاف نہ ہو، تعبیر کا اختلاف ہو۔ میں ان دونوں کی مثال دیتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ثواب و عذاب قبر برحق ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں ثواب و عذاب قبر ثابت نہیں ہے، یہ حقیقی اختلاف ہے، اسے کہتے ہیں اختلاف۔ اور ایک اختلاف ہے نزاع لفظی، تعبیر کا اختلاف۔ وہ کیا ہے؟ ثواب و عذاب قبر اہل سنت والجماعت متکلمین اور صوفیاء کیا برحق ہے، اور دونوں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قبر میں ثواب و عذاب قبر ہوتا ہے روح کو
اصلاً اصالتاً ذاتاً بلا واسطہ، اور جسم کو اس کے واسطے سے ہوتا ہے، ضمناً فرعاً بالطبع ہوتا ہے۔ اب اہل سنت والجماعت متکلمین کہتے ہیں کہ ثواب و عذاب قبر اصل ہوتا ہے روح کو، اور روح کے واسطہ سے جسم کو، لیکن اس روح کا نام کیا ہے؟ متکلمین کہتے ہیں اس کا نام روح ہے، اور صوفی کہتے ہیں نہیں، اس روح کا نام ہے جسم مثالی۔ وہ جسم مثالی کیوں کہتے ہیں؟ انسان پہ موت آتی ہے، اس کے جسم سے روح نکلتا ہے۔ سوال ہے کہ جب روح نکلی ہے، اس روح کی شکل کیا ہے؟ تو روح کہتے ہیں جسم سے نکلنے کے بعد یہ متشکل بشکل الجسد الاصلی ہوتی ہے، یعنی جو انسان کی اپنی شکل ہے نا، روح نکلتا ہے تو روح کی وہی شکل ہوتی ہے۔ متکلم کہتے ہیں کہ یہ روح ہے، اور صوفی اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ جسم مثالی ہے۔ جسم مثالی کا معنی کیا ہے؟ تو روح، لیکن اس کی شکل جسم مثالی کی طرح، تو اس کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ اب متکلمین اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ثواب و عذاب قبر ہوتا ہے روح کو، اور صوفیہ کہتے ہیں جسم مثالی کو۔ تو بات تو ایک ہی ہے نا، تعبیر کا فرق ہوا نا، اسے کہتے ہیں نزاع لفظی، اس کو نزاع حقیقی نہیں کہتے۔ اور یہ جو بات میں نے کی ہے، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، وفات 1369 ہجری، تفسیر عثمانی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 کے تحت خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری کے حوالے سے لکھتے ہیں، جمہور اہل شرع جس کو روح کہتے ہیں وہ صوفیاء کے نزدیک بدن مثالی سے موسوم ہے، جو بدن مادی میں حلول کرتا ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب سمجھ لیں۔ شبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، اور جب عقائد کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی ہم ماتریدی ہیں اور اشعری ہیں۔ جب آتی ہے باری مسائل کی تو آپ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، اور جب باری آتی ہے عقائد کی تو آپ کہتے ہیں جی ماتریدی اور اشعری ہیں۔ تو جب امام حنیفہ کے آپ مقلد ہیں تو عقائد میں آپ امام حنیفہ کی تقلید کو چھوڑ کر یہ اشعری اور ماتریدی کیوں بن جاتے ہیں؟ کیا امام حنیفہ کو عقائد نہیں آتے تھے؟ کیا ان کو عقائد کا پتہ نہیں تھا؟ یہ سوال ہے، جواب ذہن نشین فرمائیں۔ دیکھیں، ہم اصول اور فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، لیکن یہاں اصول کا معنی عقائد نہیں ہے، یا اصول کا معنی وہ قوانین، وہ قواعد اور وہ کلیات ہیں جن سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، مسائل کا استخراج ہوتا ہے، جس سے مسائل نکلتے ہیں، ان مسائل کو فروع کہتے ہیں۔ یعنی ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں قواعد، قوانین اور کلیات میں بھی، اور ان سے نکلنے والے مسائل میں بھی، ہم فروع میں بھی ان کے مقلد ہیں۔ باقی ہم خود کو اشعری اور ماتریدی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم اشعری اور ماتریدی اس وجہ سے ہیں کہ امام ابو الحسن اشعری یا امام ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہیں، نہیں، یہ لوگ اس دور کے ہیں، دوسری ہجری کے آخر میں، کہ جس دور میں معتزلہ کا فتنہ عروج پر تھا۔ ان دونوں نے معتزلہ کا مقابلہ کیا ہے۔ تو ہم ماتریدی اور اشعری اس وجہ سے نہیں کہتے کہ ہم حنفی نہیں ہیں، ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم معتزلی نہیں ہیں، بلکہ ہم ماتریدی اور اشعری ہیں۔ تو ہمارا جو اشعری اور ماتریدی کی طرف ہماری نسبت ہے، یہ حنفیت کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ مقابلے میں ہے معتزلہ کے۔ اچھی طرح بات سمجھ لیں تاکہ الجھن نہ رہے۔ یہ میں سمجھانے کی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح ہندوستان پاکستان میں ایک طبقہ خود کہتا ہے دیوبندی، ایک خود کو کہتا ہے بریلوی۔ اچھا، دونوں نسبت اپنی حنفی کی طرف کرتے ہیں، امام حنیفہ کی طرف۔ بھائی جب آپ مقلد امام حنیفہ کے ہیں تو پھر آپ خود کو بریلوی کیوں کہتے ہیں؟ جب آپ مقلد امام حنیفہ کے ہیں تو آپ خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دونوں کہ ہم مقلد امام ابو حنیفہ کے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے ہندوستان میں مسائل کی ایک تشریح امام احمد رضا خان کہہ رہے ہیں، اور ایک تشریح حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں۔ جنہوں نے اس تشریح کو مانا ہے ان نے کہا جی ہم تو بریلوی ہیں، جن نے ان تشریحات کو مانا ہے ان نے کہا جی ہم دیوبندی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کی تشریحات غلط ہیں، وہ حق پہ نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کی تشریحات غلط ہے، یہ حق پہ نہیں ہے۔
تو جب اسلام کے عقائد کی ایک تشریح کی ہے معتزلہ نے اور ایک کر رہے تھے ماتریدی، تو ہم نے کہا معتزلہ باطل ہیں، وہ غلط ہیں، اور اشعری ماتریدی ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے۔ تو یہ مقابلہ امام حنیفہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ معتزلہ کے ساتھ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ ہر امام کئی فنون میں ماہر ہوتا ہے، لیکن ایک فن کو اپنی محنت کا میدان بنا لیتا ہے۔ مثلا علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ، وفات 1270 ہجری، یہ کئی علوم کے ماہر ہیں، لیکن انہوں نے فن تفسیر کو اپنا میدان بنایا۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، یہ کئی فنون کے ماہر ہیں، لیکن انہوں نے حدیث پاک کو اپنا محنت کا میدان بنا لیا۔ ایسے ہی عقائد کے اندر کئی علماء اور ہیں جو کئی فنون میں ماہر ہیں اور انہوں نے عقائد کو اپنا میدان بنایا۔ ان میں امام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی بھی ہیں جنہوں نے عقائد کو اپنا میدان بنایا ہے۔ تو ہم عقائد میں مختلف علماء نے اپنا میدان بنایا، مختلف علماء نے عقائد کو میدان بنایا، ہم ان میں سے ان دو کو لیتے ہیں، بھئی ہم ان کی عقیدے کی تعبیرات کو ترجیح دیتے ہیں، جس کا تعلق حنفیت کے مقابلے کے ساتھ ہرگز نہیں، جس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں بطور فائدہ کے عرض کرتا ہوں کہ اصول کے کئی معنی ہیں۔ ایک اصول کا معنی ہے قواعد کلیات، جن سے فقہی مسائل کا استنباط اور استخراج ہوتا ہے، فقہی مسائل نکالے جاتے ہیں جن کی بنیاد پر۔ نمبر 2، اصول کا ایک معنی ہوتا ہے عقائد، اس کے مقابلے میں آتے ہیں اعمال، مسائل، یعنی یہ اصول ہیں یعنی عقائد ہیں، یہ مسائل نہیں۔ نمبر 3، کبھی لفظ اصول مطلقاً قوانین کے بارے میں بولا جاتا ہے، یہ صرف کے اصول ہیں، یہ نحو کے اصول ہیں، یہ فقہ کے اصول ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف کے عقائد ہیں، یہ نحو کے عقائد ہیں، یہ فلاں کے عقائد ہیں۔ میں نے درمیان میں بات کی ہے کہ ماتریدی اور اشعری حنفیت کے مقابلے میں نہیں بلکہ معتزلہ کے مقابلے میں۔ اس پر میں مختصر سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ فرقہ معتزلہ کی بنیاد کیا ہے اور یہ فرقہ معتزلہ کب پیدا ہوا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ، وفات 110 ہجری، سبق پڑھا رہے تھے۔ ان کی درسگاہ میں ایک طالب علم تھا ابو حذیفہ واصل بن عطا غزال، اس کی وفات 131 ہجری کی۔ اس نے امام حسن بصری رحمہ اللہ کی درسگاہ میں موقف اختیار کیا کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں منزلۃ بین المنزلتین، یہ کہتا ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ مومن بھی نہیں رہتا اور کافر بھی نہیں ہوتا، نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ جب اس نے یہ رائے پیش کی تو امام حسن بصری فرمانے لگے قد اعتزل عنا، یہ ہم سے الگ ہو گیا۔ اعتزال، قد اعتزل عنا، یہ ہم سے الگ ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس دن سے واصل بن عطا اور ان کے ماننے والوں کو کہا گیا معتزلہ۔ اعتزل یعتزل اعتزالاً، الگ ہونے والے، یعنی وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت سے الگ ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھا تھا۔ امام سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتزانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، شرح العقائد میں لکھتے ہیں لأن رئیسہم واصل بن عطا، اس لیے کہ ان کے رئیس جو ہیں واصل بن عطا ہیں، ان کے بڑے، وہ اعتزل مجلس الحسن البصری، حسن البصری رحمہ اللہ کے مجلس سے الگ ہو گئے۔ ویقرر، اور انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ان من ارتکب الکبیرۃ لیس بمؤمن ولا کافر، مرتکب کبیرہ نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے۔ ویثبت المعتزلۃ بین المنزلتین، انہوں نے المنزلۃ بین المنزلتین ایک یعنی عقیدہ کر لیا، یعنی ایک ہے منزل ایمان، ایک ہے منزل کفر، یہ ایمان سے نکل کے کفر میں نہیں گیا، منزلۃ بین المنزلتین۔ حسن بصری فرماتے ہیں قد اعتزل عنا فسموا المعتزلۃ وهم سموا انفسهم اصحاب العدل والتوحید۔ حسن بصری رحمہ اللہ اور اہل سنت نے ان کا نام معتزلہ رکھا اور ان لوگوں نے اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھ لیا۔ اللہ تعالی ہمیں اصول عقائد کو پڑھ کر سمجھ کر اصول عقائد کی روشنی میں عقائد کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔